رزق کے معاملے میں دو اصولی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک جب یہ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے تو اس سے مراد تکوینی اہتمام ہے، یعنی انہوں نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس میں انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کو اللہ پاک نے اسباب کے اندر پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنی تخلیق پر ہی غور کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ رزق پہنچانے کا اہتمام فرشتے کر دیں اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ تک رزق پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اسباب بھی کار فرما ہوتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ بہت سے دوسرے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ کوئی ملازمت کریں گے، کسی دکان پر بیٹھیں گے یا کوئی کاروبار کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے اسباب پیدا کر کے۔ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں بھی عطا کی ہیں، پھر ان کے ساتھ آپ کو امتحان کے لیے بھی بھیجا ہے اور امتحان کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ ایک امتحان صبر کا ہے اور ایک امتحان شکر کا۔ شکر کا امتحان یہ ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا، اور صبر کا امتحان یہ ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت، تکلیف یا تنگی آئے گی تو اس میں آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے جو عطا کرنا تھا وہ انسان کو عطا کر دیا، اور اسباب بھی پیدا کیے اور صلاحیتیں بھی دیں۔ انسان نے یا تو صبر کے امتحان میں آنا ہے یا شکر کے امتحان میں۔ اس کا نتیجہ آخرت میں بہت غیر معمولی ہوگا، اور وہاں اللہ پاک امتحان کے نتیجے میں جو رویہ آپ اختیار کریں گے اس لحاظ سے آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور جہاں تک بات غربت اور بھوک کی ہے تو وہ اللہ پاک کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ پاک بندے کو دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں، جس کا اجر اگلے جہان میں بہت غیر معمولی ہوگا۔ انسان کی آزمائش میں اگر وہ صبر اور شکر کرتا ہے تو اس کے لیے بہت اجر اور فائدہ ہے، جو اسے اس جہاں میں کام آئے گا جہاں کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ مختصر یہ کہ اللہ پاک کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے خود بھی کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے ارد گرد کے ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک کا عطا کیا ہوا رزق بانٹیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔